سب سے پہلے آج فیڈیلبی ایریا ٹاؤن میں متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر، چیئرمین اور فیڈیلبی ایریا کے ایم این اے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی اور فیڈیلبی ایریا ٹاؤن کے انچارج، پوری ٹاؤن کمیٹی، فیڈیلبی ایریا ٹاؤن کے ایک ایک کارکن، میڈیا کے دوستوں، سی او سی کے ممبران، رابطہ کمیٹی کے ممبران، سوشل میڈیا کے ساتھیوں، کیمرہ مینز اور یہاں پر موجود میری تمام باجیوں اور بزرگوں، نوجوانوں کو السلام علیکم۔ روزانہ ہم کسی نہ کسی ٹاؤن میں جا رہے ہیں اور روز ہی یہ ٹاؤن ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں اور پھر مجھے مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ جہاں میں آیا ہوں وہاں سب سے بہترین اور والہانہ استقبال ہوا ہے، لیکن آج ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کیونکہ میرے ساتھ آئے ہیں اور فیڈیلبی ایریا ٹاؤن کے ممبران نے، ٹاؤن کمیٹی نے اور ٹاؤن انچارج نے اور ہمارے سی او سی انچارج نے آج تمام سابقہ شہریوں کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ الحمدللہ مجھے یہاں بڑی تعداد میں یہ جو نوجوان کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں انہیں دیکھ کر بھی انتہائی خوشی ہو رہی ہے۔ خالد بھائی، آج آپ اور میں ساتھ تھے، ہمیں یہاں پہنچنے میں اتنا ٹائم لگا اور جس طرح پھولوں کی بارش گاڑی پر کی گئی، میں نے خالد بھائی کو بتایا کہ گاڑی کے وائپر نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ الحمدللہ آج ایسا لگ رہا تھا جیسے 86 کی ایم کیو ایم کے بارے میں سنا کرتے تھے کہ وہاں جب اس قسم کی کوئی تقریب ہوتی تھی تو تمام ساتھی، تمام کارکنان والہانہ استقبال کرتے تھے۔ آج الحمدللہ اسی طرح کی خوشی اور اسی طرح کا استقبال دیکھا ہے۔ الحمدللہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی آپ سب سے بات کریں گے،
لیکن میں ایک دو باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں. ایک تو آج پھر نوشکی شہر میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، آپ دیکھ لیں پچھلے ایک مہینے سے میں تواتر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اس میں غیر ملکی انڈین ایجنٹس کا ہاتھ ہے، اور یہ دہشت گردی پاکستان کو اور پاکستان میں رہنے والے نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلا جا رہا ہے. غیر ملکی دشمن یہ خوارج پاکستان میں ترقی نہیں ہونے دینا چاہتے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، نہ تو یہ پہلے ہیں اور نہ یہ آخری ہیں. اسے صرف اس شہر میں رہنے والے، کراچی کے رہنے والے غیور نوجوان اس تحریک کو چلا کر روک سکتے ہیں. وہ اس لیے کہ اس شہر میں رہنے والے جو لوگ ہیں، یہ بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں. انہوں نے ہی پاکستان بنایا تھا اور یہی پاکستان بچائیں گے انشاءاللہ تعالی. بچائیں گے نہیں بچائیں گے؟ جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بچائیں گے یا نہیں بچائیں گے؟ زور سے آواز آنی چاہیے. آج پاکستان مشکل مراحل سے گزر رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ شہر اور اس شہر کی سب سے بڑی جماعت اور اس صوبے میں رہنے والے لوگ ثابت قدم رہ کر، آپس میں متحد رہ کر اس ملک کی معیشت کو بھی بہتر بنائیں گے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یہ تحریک بھی چلائیں گے، اور اس مشکل وقت میں اپنی افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. آج یہ محبت، یہ جوش و خروش، یہ آپ سب کا اتنی بڑی تعداد میں اس پہر سحری میں جمع ہونا، محبت کا اظہار کرنا، یہ متحدہ پاکستان اور اس کی تنظیم کے لیے بھی قابل فخر ہے کہ آج ایم کیو ایم پاکستان اور اس کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے ایک ایسا حق پرست گورنر اس شہر کو دیا ہے جس نے 12 ربیع الاول کو اپنے منصب کا، اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر ایم کیو ایم پاکستان کو شرمندہ نہیں کیا، بلکہ آج پورا یہ صوبہ، پورا پاکستان یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، خالد مقبول بھائی، آپ نے ایک ایسا گورنر اس صوبے کو دیا جس نے گورنر ہاؤس کے دروازے 24 گھنٹے اس شہر، اس صوبے کی عوام کے لیے کھول دیے الحمدللہ. اور ان لوگوں کو بھی شرمندہ تعبیر کر دیا جو وزارت عظمیٰ لینے کے لیے
بڑے بڑے دعوے کرتے تھے. ان کا وزیر اعظم اور ان کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ایک بار ووٹ دے دو, جب ہم اقتدار سنبھالیں گے تو صوبے میں موجود گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دیں گے, گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی بنائیں گے, گورنر ہاؤس میں ویلفیئر کے کام ہوں گے, 1 کروڑ نوکریاں ہم دیں گے, 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے. بتاؤ ان کے دور میں کوئی گورنر ہاؤس کے اندر گیا؟ پیچھے والے زور سے بتائیں, گیا؟ کیا یونیورسٹی بنی؟ کیا 50 لاکھ گھر ملے؟ کیا کراچی میں 10 سیٹیں لینے کے باوجود ایک رات بھی ان کے وزیر اعظم نے قیام کیا؟ کیا 10 سیٹیں ملک کا وزیر اعظم اس صوبے کا گورنر لینے کے باوجود کیا اس شہر کی سڑکیں, گلیاں, گیس کی فراہمی, پانی کا آنا اور بجلی آنا کیا نصیب ہوا؟ آج جس MQM پاکستان اور اس کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے نہ کوئی دعویٰ کیا تھا, نہ کوئی وعدہ کیا تھا, لیکن آج الحمدللہ ان کے اس حق پرست گورنر نے گورنر ہاؤس کے اندر IT یونیورسٹی بنا کر 50,000 بچوں کو مفت IT کی تعلیم دے دی. الحمدللہ. درست یا نہیں؟ آج گورنر ہاؤس میں رمضان المبارک کے لیے 10 لاکھ لوگوں کے افطار اور ڈنر کا اہتمام کیا ہے. اب تک کئی ہزار موٹر سائیکلیں, کئی ہزار لیپ ٹاپ, کئی 100 رکشے, کئی 100 لوگوں کو اسکالرشپ پر بیرون ملک بھیجا, اور آج بھی امید کی گھنٹی گورنر ہاؤس کے باہر لگی ہے, اور 24 گھنٹے گورنر ہاؤس کا دروازہ کھلا ہوا ہے یا نہیں؟ نہیں ہے تو بتاؤ, کیا نہیں ہے؟ کیا بند کر دیں دروازہ؟ تو بتاؤ ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں, یہ اس پر ہے کہ نہ 18ویں ترمیم کے بعد اختیار ہے, نہ 16 سال سے اس MQM پاکستان کے پاس سندھ کی حکومت ہے. اس کے باوجود اتنے سارے کام کر کے دکھا دیے. اگر اختیار مل گیا, حکومت مل گئی, تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ارے بولو, خاموش رہ رہے کہ تو یہ حال ہو گیا ہے. نہ روڈ بن رہا ہے, نہ گلیاں بن رہی ہیں, چپ کھڑے ہیں. بتاؤ, اختیار ملا تو پھر کیا ہوگا؟ موجہ ہی موجہ ہوں گی. کیا ہوں گی؟ کیا ہوں گی؟ اور سب سے زیادہ فیڈل بی ایریا ٹاؤن کی ہوں گی. پوچھو کیوں؟ کیونکہ خالد مقبول صدیقی بھائی کا علاقہ ہے. میں آخری بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 12 ربیع اول والے دن اس منصب پر بٹھایا ہے. میرا اللہ تعالیٰ سے
اور آپ لوگوں سے یہ وعدہ ہے کہ نہ میں اپنی جماعت کو شرمندہ کروں گا اور نہ آپ لوگوں کو، نہ اپنے نوجوانوں کو، نہ اپنے بزرگوں کو۔ انشاءاللہ تعالی جب تک اس منصب پر بیٹھا ہوں، رات دن 24 گھنٹے عوام اپنے بھائیوں کے کام کے لیے ان کے وسائل انہیں پر خرچ ہوں، اس کے لیے رات دن کام کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں جہاں جہاں جس ٹاؤن میں جا رہا ہوں اختیار دیتا جا رہا ہوں۔ آج بھی یہاں فیڈرل بی ایریا ٹاؤن کے ہر نوجوان، ہر بہن کو یہ اختیار دیتا ہوں کہ آج کے بعد فیڈرل بی ایریا میں رہنے والا ایک ایک بھائی، ایک ایک بزرگ، آج کے بعد اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے، کوئی اس کے ساتھ بدماشی کرے، اسے ذلیل کرے یا کسی بھی بنیاد پر اس کی حق تلفی کرے، تو یہ اختیار دے رہا ہوں کہ میرا ہر بھائی کسی بھی زیادتی کرنے والے ظالم سے کہے گا کہ میرا بھائی کون ہے، آپ کا بھائی کون ہے؟ اختیار بھی نہیں لے رہے۔ ارے بھائی آواز نہیں آ رہی، کون ہے آپ کا بھائی؟ تو سوچو، ظالم کو جب پتا چلے گا کہ آپ کا بھائی گورنر ہے تو 2 بار سوچے گا۔ کتنی بار سوچے گا؟ 100 بار، 200 بار، 1000 بار۔ اور بار بار جب سوچے گا پھر کیا ہوگا؟ ٹانگیں کب کپائیں گی؟ آج گورنر ہاؤس کے لکی ڈرا میں ایک شخص کی موٹر سائیکل نکلی۔ جب وہ اسٹیج پر آیا، آج اس نے جو لفظ کہے، اس نے کہا کاش آپ 1947 میں گورنر ہوتے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا آج ہم سب کے پاس ایک ایک جہاز ہوتا۔ میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی سے کہوں گا کہ وہ بات کریں۔ فیڈرل بی ایریا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ، قدم بقدم، زینہ بزینہ، گلی گلی، محلہ محلہ، شہر شہر، ایم کیو ایم واپس لوٹا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو واپس لوٹا رہے ہیں۔ 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کر کر جنہوں نے ایم کیو ایم کو ہرایا تھا وہ ہار گئے ہیں، ہمت بھی ہار رہے ہیں، اپنا مستقبل بھی ہار رہے ہیں۔ اس سنہری دوڑتی صبح اور جاگتی رات کے شہر میں اور اس محرم کے مقدس محترم رمضان کے مقدس محترم اور معظم مہینے کی اس رات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس شہر کا جو نصیب ہے، جو مقدر ہے، وہ اس کو لوٹایا جائے گا تو پاکستان کا مقدر اور نصیب بدل پائے گا۔ جو بناتے ہیں وہی چلا سکتے ہیں، جنہوں نے پاکستان بنایا ہے ان کی اولادوں سے پاکستان چلایا جائے گا تو چلے گا۔ اور الحمدللہ حجت تمام ہوئی ہے۔ ہر مصنوعی طریقہ، ہر مصنوعی لیڈرشپ جو اس شہر میں مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ فیل ہوئی ہے۔ 2018 کے انتخابات
نے ثابت کر دیا ہے. آپ نے 24 سے 7 میں کر دی تھی ہماری تعداد. آپ نے گنا نہیں تو ہمیں تولنا پڑ گیا, اور 7 MNA کے بغیر نہ حکومت بن پا رہی تھی نہ جا پا رہی تھی. واہ. تو کراچی کو, سندھ کے شہری علاقوں کو اور بانیان پاکستان کی اولادوں کو نوید ہو کہ تیاری کا وقت ہے. اس ملک کو چلانے کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں مجتمع کریں. اچھا وقت آپ کا نصیب ہے. جب اچھا وقت آپ کا نصیب ہے تو یہی پاکستان کا نصیب بننا ہے. اور جو لوگ اس مقدس مہینے میں مسجدوں میں خودکش حملے کر رہے ہیں, نمازیوں کو, تراویح پڑھنے والوں کو, عبادت کرنے والوں کو, قرآن پڑھنے والوں کو خودکش حملوں کے ذریعے شہید کر رہے ہیں, وہ کس قسم کے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ وہ کس قسم کے انسان ہو سکتے ہیں؟ اور جو بلوچستان میں غیر ملکی طاقتوں کا کھیل ہے, وہ آخری کوشش ہے. انشاءاللہ تعالی یہ رات یہ شہر جاگ رہا ہے تو اس کا مقصد ہے پاکستان کے محافظ بھی جاگ رہے ہیں, پاکستان کو بنانے والے بھی جاگ رہے ہیں, پاکستان کے لیے دعا کرنے والے بھی جاگ رہے ہیں, پاکستان کو تعمیر کرنے والے بھی جاگ رہے ہیں, پاکستان کو تعبیر دینے والے بھی جاگ رہے ہیں. ہم جاگ رہے ہیں تو جاگنا اس ملک کا مقدر بنے گا. ہم موجود ہیں, ہم قائم ہیں تو یہ ملک بھی موجود رہے گا, قائم رہے گا. آپ سب کو مبارک ہو, آپ واپس لوٹ آئے ہیں. اس شہر کے عوام کو واپس لوٹے گا, یہاں کا کھانا بھی لوٹے گا, یہاں کا اقتدار بھی لوٹے گا, اور یہاں کا وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی لوٹے گا. گورنر ہاؤس نے مشکل کر دیا آئندہ ہر گورنر کے لیے, اور جب وزارت اعلیٰ میں MKM ہوگی تو زیرو جواب ہم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہم سب کو یہاں بلانے کا, اس رات کو آباد کرنے کا. 2 منٹ کی کٹنگ کرنی ہے.